خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا میں ایک عرض کروں گا کہ جس طرح ہم مختلف اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کی کثرت بھی کرنا چاہیے۔ اتنا یہ مبارک عمل ہے استغفار۔ پہلے تو استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ ہم اپنی مادری زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ پاک میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس طرح بھی استغفار ہم کر سکتے ہیں، اور استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ غیبی طور پر مدد ہوتی رہے گی، غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو استغفار کی ہم کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی استغفار ہے۔ چاہیں تو مکمل استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چاہیں تو سید الاستغفار پڑھ لیجئے۔ تو تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے تو یہ اپنے معمولات میں ہم شامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نیت کر لیجئے کہ روزانہ کم از کم انشاءاللہ عز و جل 70 بار میں استغفار پڑھوں گا۔ گناہوں سے توبہ، بخشش و مغفرت کا سوال کرنا، توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا الحمدللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں ہم آپ کو پہلے تو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے حادثات سے حفاظت کا روحانی علاج۔ یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل حادثات سے محفوظ رہے گا۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جب سے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ عز و جل حادثات اور نقصانات سے محفوظ رہا ہوں، اور کئی بار میری گاڑی کے شیشے دوسرے گاڑیوں سے ٹکرائے ہیں، مگر الحمدللہ عز و جل کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وظیفے پہ عمل کیجئے، گھر سے نکلنے وقت کی دعا پڑھیے، دعا دوبارہ سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا
گھر سے نکلتے وقت کی دعا، روحانی علاج، وظیفہ اور الحمدللہ سبجل حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ہوتا ہے دن بھر میں کئی مرتبہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، پھر گھر سے باہر جاتے ہیں، اپنے آفس کے نکلتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے صبح صبح نکلنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے حادثات سے، تو پتہ نہیں ہوتا ناگہانی آفات آ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، تو اپنے حفاظتی اقدامات بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے حفاظتی حصار ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلے تو اپنا حصار کا عمل بھی باندھ لیا کریں، اور گھر سے نکلتے وقت کی یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ محفوظ ہو جاتا ہے الحمدللہ سب۔ تو یہ ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں۔ بچے بھی گھر سے نکلتے ہیں، تاکید کریں، ذہن بنائیں، ترغیب دلائیں ان کو کہ بیٹا گھر سے جب آپ باہر نکلیں تو یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں، یہ دعا یاد کرا دیں، اور اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو ہماری زبان میں فوراً یہ دعا جاری ہو جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے حفاظت رہے گی۔ میسیجز کا بھی الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن آئیے پہلے ہم آپ کے کچھ کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی نام شکیل احمد ہے، ان کی والدہ کا نام نور جے ہے۔ وہ میرے شکیل ماما ہے نا، وہ بیمار رہتے، ان کے ہاتھ کا آپریشن بھی ہوا ہے، کامیاب نہیں ہوا، تو آپ معاملات کے پتہ کر کے بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام ارشد علی ہے اور میری والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میرے گردے میں پتھری ہے، مہربانی فرمائیں۔ صحیح، نیکسٹ کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے استخارہ اور روحانی علاج پتہ کرانا تھا کہ ان کو نا رات کچھ دنوں پہلے 12 بجے تک ان کی طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہو گئی تھی کہ سیدھی سائیڈ پر سو نہیں سکتے تھے، اور شدید چکر وغیرہ کا معاملہ تھا۔ تو اب بھی ان کے الٹی سائیڈ پر سو نہیں سکتے، الٹی سائیڈ پر سونے پر چکر آتے ہیں، تو برائے کرم اس کا روحانی علاج بھی اور استخارہ بھی فرما دیں۔ میرے والد صاحب کا نام ہے محمد فاضل اور دادی جان کا نام ہے کرم الہی۔ صحیح، فاضل نام بتائیں نا والد صاحب کا بھی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام جاوید اختر ہے جی، والدہ کا نام غلام سکینہ ہے۔ سر میں گرا ہوں اور میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور یافی کے لیے دعا اور استخارہ اور نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہڈی جوڑنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں شعیب ہو رہا ہوں چھنگے منگے سے، ہمارے سارے گھر والوں کو خارش بہت ہوتی ہے، اس لیے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ خارش کا مسئلہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کرانا ہے۔ میری والدہ کا نام مندا بی بی ہے، اس کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے۔ ان کے گھٹنوں میں کبھی درد زیادہ ہوتا ہے، کبھی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ان کو بہت زیادہ درد ہے، برائے کرم استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عاقب ہے، چہرے پر دانے پڑتے ہیں اور ساتھ داغ پڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، شکریہ۔ صحیح ہے، دانے ہو جاتے ہیں، پھر داغ پڑ جاتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہوں گے، دونوں کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شاہ نواز ہے، جوکاڑا سے بول رہا ہوں۔ 15-20 سال ہو گئے میری شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کر کے بتائیے کہ میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے جی۔ یہ شاہ نواز بھائی آپ کا بھی مسئلہ نوٹ کر لیا ہے۔ ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں چند ایک، اور استخاروں کے حوالے سے ہیں، یہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کے پاؤں پنجے جلتے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، والدہ کا نام زبیدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ریشمہ ہے، استخارہ کر دیجئے۔ اچھا، الرجی کا بھی کوئی حل بتا دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل ابھی اس کا بتاتے ہیں روحانی علاج آپ کو۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بنت مشتاق اتاریہ، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ والدہ کا نام زیتون اور میرے بھائی کا نام اقبال ہے، استخارہ کروانا ہے کہ میرے بھائی کے رشتے تو آتے ہیں پر بات نہیں بنتی، تو استخارہ بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتا دیجئے گا۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج مسائل کے حل کے لیے۔ جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی، ان کے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔
یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے شعیب بھائی، آپ نے خارش کے حوالے سے کہا کہ گھر کے افراد کو خارش ہو چکی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورۃ المؤمنون پارہ 18 آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ خارش کا جو مریض ہے نا، مریض ہے، مریضائیں ہیں، تو پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، وظیفہ قرآن پاک کی آیت ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیت پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کرنے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے گھر کے تمام افراد نے یہ پانی پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، اپنے جہاں پر زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کپڑے ہیں، بستر ہے، جگہ ہے، بعض اوقات صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، مختلف قسم کے امراض لگ جاتے ہیں، خارش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھیے گا اور ان پر بھی غور کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں گے تو ویسے ہی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گے، اور اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں کافی تفصیل سے آپ نے خارش کے حوالے سے مدنی پھول تحریر فرمائی، یہ ضرور آپ پڑھ لیجئے گا، گھر والوں کو بھی پڑھائیے گا، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ عاقب بھائی، آپ نے کہا کہ چہرے پر دانے ہیں اور دانے آتے ہیں، جسم پر داغ نکلتے ہیں اور پھر نشانات پڑ جاتے ہیں، تو دیکھیں اگر کسی کے چہرے پر دانے نکل آئیں تو یا رقیبو را نقطہ والا قاف ہے، رقیبو 3 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، یا رقیبو یہ پڑھیں۔ اچھا، اب اگر جیسے چہرے پر دانے نکل آئیں، دانے تو ختم ہو گئے لیکن نشانات پڑ گئے، دھبے اس کے رہ چکے ہیں، داغ پڑ چکے ہیں، تو اب اس کے لیے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو 15 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ داغ دھبے دانے وغیرہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ الرجی کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا تھا کہ جسم پر الرجی رہتی ہے، الرجی کی شکایت ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یہ جو پہلے روحانی علاج میں نے عرض کیا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے تو وہ مریض بھی یہی آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرے، پانی پہ دم کر کے بھی پیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، آپ کے استخاروں کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی تھے اور کالز بھی تھیں۔ پہلے تو چلیں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، مدنی منع تھے شاید، انہوں نے ماموں کے حوالے سے کہا تھا کہ بیمار رہتے ہیں، شکیل بھائی کے حوالے سے انہوں نے کال کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ جی، شکیل بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ تو شکیل بھائی کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارشد بھائی تھے، انہوں نے بتایا گردے کے حوالے سے، تو ارشد بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ سورہ علم نشرح یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماریاں آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فاضل بھائی تھے، یہ کہہ رہے کہ رات نیند نہیں آتی اور چکر وغیرہ بھی آتے ہیں، تو فاضل بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ ایک سادہ کاغذ پر لا الہ الا اللہ 76 مرتبہ 76 ٹائم یہ لکھ لیجئے، اور آب زمزم شریف یا وہ پانی جس میں آب زمزم شریف کا پانی ملا ہوا ہو اس میں آپ دھو کر پیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو آب زمزم شریف کے حوالے سے جیسے فرمایا ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں میسر ہوتا، نہیں مل پاتا، گھر میں نہیں ہے بالفرض آب زمزم شریف،
تو پھر سادہ پانی میں بھی، گھر کے عام پانی میں بھی یہ کر سکتے ہیں عمل؟ نہیں، وہ پانی لیں جس میں کچھ نہ کچھ آب زم ملا ہوا ہو۔ بالفعل اگر وہ تھوڑا سا بھی نہیں ہے، شامل نہیں کر سکتے چند قطرے، تو عام پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو عام پانی استعمال نہیں کر اچھا، سکتے۔ پھر کوئی ایسا آسان سا بھی عمل ارشاد فرما دیجیے، اگر جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس آب زمزم شریف ہوگا وہ تو عمل کر لیں گے، صحیح۔ اب جس کے پاس نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے؟ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر، صحیح ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو، 115 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو۔ صحیح ہے، یہ تو ہو گیا، نظر بھی اتر جائے گی اس وظیفے کی برکت سے، انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اچھا، نیند کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ نیند نہیں آتی، اب کیا کریں؟ روزانہ رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، صحیح، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ جلد نیند آ جائے گی۔ نیند بھی آ جائے گی۔ دونوں وظائف آپ پڑھنے کا سلسلہ کیجیے گا، جن کو نیند نہیں آتی تو اچھا، اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں نا، نیند نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ بہت ساری اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا، آپ وجوہات پر آپ غور کر لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں نیند اتنی پوری ہو جاتی ہو کہ رات میں نیند نہ آتی ہو، بعض اوقات ٹینشن دماغ میں رہتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات جسمانی کچھ اس طرح کی بیماریاں، پیٹ کی خرابی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اس پر بھی آپ غور کیجئے گا، یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، مزید ہمارے اسلامی اس کے بعد جاوید بھائی تھے، یہ کہہ رہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا، تو اس حوالے سے استخارہ ان کے کیا ہے جاوید بھائی؟ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 84 پر وظیفہ لکھا ہوا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت مبارکہ 3 دن تک اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، روزانہ اس وظیفے پر عمل روزانہ اس وظیفے پر عمل۔ صحیح، بالفعل نہیں پڑھ سکتے، یہ ہوتا ہے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، جی، وہ جو دوسرا کو جو درست تلفظ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھ کے ان پہ دم کر دے۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑی مدنی بہاریں ہیں، ایک اسلامی بھائی آئے، ان کا مسئلہ تھا، ان کا نا ہڈی ان کی ٹوٹ گئی تھی، جی، بعض شاید ہاتھ کی ہڈی کا معاملہ تھا نا، تو کافی علاج بھی ان کا چل رہا تھا، الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس وظیفے پر عمل کیا جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، پھر دوبارہ ایکس رے جب کروایا نا تو الحمدللہ عز و جل وہ ان کی ہڈی وہ جڑ چکی تھی، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بڑی اس کی برکتیں ہیں، تو ضرور اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جی، مزید بھی شاہ نواز بھائی کی کال میسیج تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو شاہ نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، آپ کو چاہیے کہ سورہ کوثر یہ روزانہ 101 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے میسیج تھا، زبیدہ بنت ریشمہ، پاؤں میں ان کے جلن رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یا مغنیو، صحیح ہے، یا مغنیو، جی، ایک یا مرتبہ مغنیو، پڑھنا ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی۔ ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر بھی جی پھیر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے گا ناظرین، جن کے جیسے استخاروں کے جوابات دیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علی رضا بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرا نام علی رضا ہے، مجھے ٹانگ میں کینسر ہے، اور اس سے پہلے اور بھی مسائل ہو گئے تھے، اور اس طرح کے جو ہے نا کافی آزمائش میرے ساتھ ہیں، تو اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ علی رضا بھائی، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہمت رکھیں، کوئی مرض لا علاج نہیں، ہر بیماری کی دوا ہے، بس ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ کینسر کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، سورہ مریم، سورہ مریم یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں۔ پاؤں میں آپ نے بتایا کہ کینسر ہے، پاؤں پر بھی دم کریں، پانی بھی رکھ لیں اپنے سامنے، پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ قبض کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، تو جن کو قبض کی شکایت رہتی ہے، جب بھی پانی پئیں تو یا عظیم
7 مرتبہ 7 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی خرابی، قبض کی شکایت اگر ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح مسواک، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ مسواک کا جو عادی ہوتا ہے نا، امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، قبض کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو مسواک کا بھی استعمال کریں، لیکن کرنا سنت کی نیت سے، سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو کہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور ضمناً یہ بیماریاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں ذیشان بول رہا ہوں منڈی بہاؤالدین سے۔ تو سر میں نے استخارہ کروانا تھا باہر کے لیے۔ جی میرا نام ذیشان ہے، والدہ کا نام انوری بی بی ہے۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا بھائی ہے محمد عابد کی والدہ کا نام ہے کرم جان، تو پہلے بھائی ان کے تقریباً 3 سال ہو گئے، علاج نہیں ہے، تو استخارہ کروانا تھا کہ آیا کوئی بیماری ہے یا کوئی دیگر کوئی مسائل ہے، تو وظیفہ بھی عطا فرما دیں۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ عبدالعزیز اطاری بات کر رہا ہوں چکوال۔ جناب مجھے تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں، مجھے پریشانی بنی ہوئی ہے۔ ایک تو پہلے ٹانگ میں درد تھا تو اس کا کوئی حل نہیں کر رہا تھا، تو مجھے قرآنی علاج بتا دیجیے۔ ابھی مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک کی وجہ سے پریشانی، جو ہی روٹی کے والا منہ کے آگے کرتا ہوں تو وہ بڑی عجیب سی کیفیت میں چڑچڑا پان بھاری سا ہو جاتا ہے، تو بخار ہلکا ہلکا بخار ہے، شوگر کا مجھے مسئلہ ہے، اس کے بعد بلڈ پریشر پہلے ہائی ہوتا تھا ابھی لو ہونا شروع ہو گیا، کھانا پینا کوئی پرابلم کی وجہ سے، تو اس کا قرآنی حل بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ مختلف آپ نے بیماریاں اپنی بیان کی، ان کا انشاءاللہ عز و جل ایک پورا مجموعہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، تمام بیماریوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ دے گا اور طبیعت بھی الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آئے گی۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام شاہ نواز ہے، جوکاڑا سے بول رہا ہوں۔ 15-20 سال ہو گئے میری شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کر کے بتائیے کہ میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام کامران، والدہ کا نام ہے اختری بی بی۔ میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں، کاروبار میرا پراپرٹی ڈیلنگ کا ہے، جس کام میں جو بھی سودا کراتے ہیں وہ مکمل طور نہیں چلتا، پیسے نہیں ملتے کمیشن کے۔ برائے مہربانی کر کے وظیفہ بتا دیں، کاروبار سے ہی چل سکے، پریشانی دور ہو، تنگدستی دور ہو جائے۔ ایسا انشاءاللہ عز و جل وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، استخارے بھی آپ فرما لیجیے، استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، اور سودا مرضی کے مطابق ہوں۔ ہوتا ہے نا، جیسے ہم کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، بارگیننگ ہو رہی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ تمام معاملات پورے ہو جائیں، سودا مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ طے ہو اور کوئی اس میں رکاوٹیں نہ آئیں، تو اس کا ایک عمل ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو پیمنٹ دینی ہے، کسی سے پیمنٹ لینی ہے، یا کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ نے کوئی لکھت پڑھت کے معاملات ہیں اور کوئی آپ سودا طے کر رہے ہیں، تو ایک وظیفہ یہ آپ اپنے معاملات میں شامل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے اس سودے میں، اس کام میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ آسان عمل یہ ہے کہ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یہ عمل کرنا ہے، لین دین بھی جائز ہونا چاہیے۔ جائز لین دین کے وقت جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب آپ کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں ہوں گی اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ پاک کی رحمت سے نظر آئیں گی۔ تو عمل چھوٹا سا ہے، جب کسی کو پیسے دینے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دے دیں، اور جب کسی سے لینے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے پاس یہ رکھ لیں۔ عمل اتنا سا کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل خوب آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی، اور یہ عمل کرنا ہے جائز لین دین کے وقت۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عبدالعزیز بھائی، آپ نے مختلف اپنی جیسے طبیعت کے حوالے سے شوگر، بلڈ پریشر اور بھوک نہیں لگتی، اس طرح کی بیماریوں کا آپ نے بتایا، طبیعت کی بے چینی کا بتایا، تو آپ ایک کام کیجئے گا، وہ یہ کہ آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی۔ 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور کوشش کریں کہ باوضو آپ نے، اور جو مختلف جیسے آپ نے بیماریوں کا بتایا نا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا اور اپنی ان مسائل کی، اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ الحمدللہ عز و جل کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. یہ بھی ہم اپنا اعتقاد رکھیں، مضبوط اعتقاد رکھیں، یقین ہم کامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اتنے استخاروں کے جوابات بھی حضور ارشاد فرمائیں. ذیشان بھائی کی کال تھی. ذیشان بھائی جب چاہ رہے تھے کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے ذیشان بھائی، تو استخارہ آپ کا کیا ہے؟ استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے. اس کے بعد عابد بھائی کی کال تھی کہ بتا رہے کہ اولاد نہیں ہو رہی. تو عابد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 23 پر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ بے اولاد مرد 7 نفل روزے رکھے، اور افطار کا وقت جب قریب آئے نا تو اللہ پاک کا صفاتی نام یا مصورو یا مصورو یا مصورو یہ 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں، اور وہ پانی اپنی بیوی کو پلائے. اگر بیوی روزہ دار ہے تو اسی پانی سے افطار کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کے باپ بنیں گے. صحیح. اچھا، یہ میسیج آئے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہ تقریباً کافی سارے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ گھر کے حالات یہ ہمارے خراب ہیں، حالات بہتر ہو جائیں، اس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائیے. تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کروائیں، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے آفتیں بلائیں دور ہو جائیں، برکتیں آ جائیں. اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک پیالہ آپ نے لینا ہے، یہ جیسے میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، پیالہ لیں اور پیالے کے اندر آپ لکھیں یا والی، یا والی، یہ آپ لکھ لیں. لکھ کر اب پیالے میں پانی ڈال کر اب اس کا پانی آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر، زمین پر وہ پانی نہ گرے، یا ایسی جگہ پانی نہ گرے کہ کسی کا پاؤں پڑے. ادب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ گھر کی چاروں کونوں میں، چاروں دیواروں پر آپ پانی چھڑکیں. انشاءاللہ عز و جل گھر سے آفتیں، بلائیں، بیماریاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اچھا جنید بھائی، یہ مٹی کا پیالہ ہی ضروری ہے یا کوئی بھی مٹی کا پیالہ ہی ضروری نہیں ہے؟ تو ایک میں نے مثال دی ہے کہ مٹی کا پیالہ میرے سامنے مٹی کا ہے، صحیح، تو پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، کانچ کا بھی ہو سکتا ہے، چینی کا بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی سا بھی آپ پیالہ ہونا نیا چاہیے. ہاں، نیا پیالہ ہونا چاہیے. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا ایک عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی اور نیک صالح رشتے ملیں گے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے شادی کے اس وظائف ہیں وہ آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ استخارے کے حوالے سے میسیج آیا ہے کہ میرا نام سمیع اللہ ہے اور والدہ کا نام شازیہ پروین ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، استخارہ کریں، اور کوئی اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتا دیجئے. استخارہ بھی فرما لیجئے گا. آئیے ناظرین، پہلے آپ کے کچھ سوالات بھی اب ہم شامل کرتے ہیں. جی، دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے اس کو ختم کرنے کا روحانی علاج بتا دیجئے. کھانے کے بعد اکثر بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. صحیح ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے. اور ایک اور مسئلہ آیا تھا کہ زہریلا جانور اگر کوئی کاٹ لے، ہوتا ہے بعض اوقات جیسے سفر میں جاتے ہیں تو کوئی موذی جانور ہوتا ہے یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، اور اس طرح کی یہ چیزیں بعض اوقات کاٹ لیتی ہیں نا، نقصان پہنچا دیتی ہیں. تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ اس کا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں زہریلے جانور نے کاٹا ہو نا، جیسے اللہ نہ کرے کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، یا کوئی موذی جانور ہے تو وہ کاٹ لے، تو جس جگہ زہریلے جانور نے کاٹا ہو نا تو اس کے گرد انگلی گھماتا ہوا ایک سانس میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، زہر کا اثر زائل ہو جائے گا.
جیسے مثال کے طور پر جیسے اگر کسی کے ہاتھ پر کسی نے کاٹ لیا، کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، اب جس جگہ کاٹا ہے نا، اب اس جگہ کے گرد انگلی گھمانی ہے نا، انگلی گھماتے جائیں اور ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب جس جگہ کاٹا ہے نا وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر زائل ہو جائے گا، زہر اثر نہیں کرے گا۔ دوسرا بھی کوئی کر سکتا ہے یا اسی مریض کو خود ہی کرنا؟ مریض نے خود یہ وظیفہ خود ہی کرنا ہے، دوسرا کوئی نہیں؟ مریض نے یہی عمل کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کا الحمدللہ عز و جل خاص تعویذ بھی تعویذات اتاریہ کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دشمن سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک تو سورہ قریش آپ پڑھ لیا کریں، اسی طرح نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے نصر من اللہ و فتح قریب، نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ یہ 2 ٹائم ہیں، ان 2 ٹائموں میں، ان 2 اوقات میں آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کی طرف سے جو ایذا رسانی ملتی ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ بد ہضمی کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بد ہضمی نہ ہو۔ تو کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھ لیا کریں، کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو انشاءاللہ عز و جل بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے سے پہلے یا واجد یا پڑھ لیا کریں، وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور ہوگا، اور لقمے چبا کر سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج آپ کی طرف پڑھا ہے۔ جی، سمیع اللہ بھائی تھے کہ جاب نہیں مل پا رہی، تو سمیع اللہ بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد آسان و حلال ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے، ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اور بچے کی ولادت کے بعد اسے پیلیا ہو چکا ہے، ہوتا ہے نا، یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، بچے کی ولادت کے بعد ایک تو وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصوروں میں عطا فرمایا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو نا تو اذان وغیرہ دے کر جیسے فارغ ہو جائیں تو یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک یہ۔ اب دوسرا آپ نے کہا کہ پیلیا ہو چکا ہے، یرقان ہو چکا ہے، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے، یا حسیبو حسیبو یا حسیبو 300 مرتبہ 300 ٹائمز 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں۔ روزانہ آپ نے یہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بچے کا پیلیا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیجئے گا، اس کا ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، تعویذات اتاریہ کے بستوں پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی سارے ابھی تو میسیجز بھی ہیں، کالز بھی بقایا ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور سب کی کالز اور میسیجز سلسلے میں شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے، تو جن کی کالز شامل نہیں کی گئیں دل برداشتہ نہ ہو، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی اللہ پاک کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا کہ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، آمین۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی،
میسیجز کی، اپنے مسائل بتائے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور فرما دے. آمین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جو جادو، جنات، اسرات میں مبتلا ہیں، آسیب میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما.